وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چینل جو درس قرآن کے نام سے شروع ہوا ہے چند سالوں سے، جیسا کہ اس کے نام سے ہی احباب کرام کو پتہ چل گیا ہوگا کہ قرآن کریم کی تعلیمات کو آسان لفظوں میں بیان کرنا یہی اس چینل کا مقصد ہے۔ یہ چینل کوئی باقاعدہ پلاننگ کے مطابق نہیں بنایا گیا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ یہ حادثاتی طور پہ بنا ہے کہ وقت کی ضرورت تھی۔ اپنے احباب کو قرآن کریم کی تعلیم پہنچانے کے لیے درسوں کا جو سلسلہ فزیکلی مسجد میں جاری تھا، وہ سویڈن کے حالات اور اوقات کے مطابق، چونکہ روزہ بڑا لمبا ہوتا تھا اور دیر سے مغرب کی نماز جو ہے 10:30-11 بجے پڑھنے کے لیے مسجد میں لوگوں کا آنا اور اس سے پہلے ایک آدھ گھنٹہ پہلے درسوں کا سننے کے لیے آنا، یہ بظاہر مشکل نظر آتا تھا۔ اس لیے یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا کہ لوگ گھروں میں بیٹھے ہی اس سے استفادہ کر لیں، اور یہ سلسلہ صرف رمضان کے دنوں میں شروع کیا گیا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بڑھتا گیا اور لوگوں کی طرف سے ڈیمانڈ بھی بڑھتی گئی کہ ان کو یہ سہولت میسر ہے کہ فون پہ بھی اور ٹی وی، اسمارٹ ٹی وی پہ بھی وہ گھر بیٹھے یوٹیوب پہ قرآن کریم کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ لیکچرز کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہا۔ اس کے پیش نظر ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ چونکہ اس زمانے میں لوگوں کا کتابوں کے پڑھنے کا رجحان بہت کم ہے، اور یہ حقیقت ہے جس کو ہم سب تسلیم کرتے ہیں، اس لیے خاص طور پہ نوجوان نسل جن کو عربی یا اردو نہیں آتی، ان کو اسلامک لٹریچر جو ہے وہ بہت زیادہ اپنی زبان میں میسر نہیں ہے، مواد میسر نہیں ہے، اور ان کا رجحان بھی کتابیں پڑھنے کی طرف کم ہے۔ اس وجہ سے بھی یہ شروع کیا گیا سلسلہ کہ مختصر الفاظ میں، مختصر وقت میں، بلکہ آسان الفاظ میں قرآن کریم کی آیات کا مفہوم جو ہے وہ بیان کر دیا جائے۔ میرا ٹارگٹ خاص طور پہ نوجوان نسل ہے، نوجوان بچے اور بچیاں جو قرآن کریم کو ویسے غور و فکر نہیں کرتے یا اس کا تدبر نہیں کرتے، لیکن ان کو آسان لفظوں میں قرآن کریم کی تعلیم جو ہے وہ بیان کر دی جائے تاکہ وہ سن کے اس کو سمجھ سکیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر کے تمہارے سامنے بیان کر دیا ہے۔ یقیناً یہ بات درست ہے، قرآن بہت آسان ہے اور اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، کیونکہ خدا نے فرمایا ہے، مگر ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، کئی جگہ پہ فرمایا قرآن کریم میں کہ تم غور و فکر کرو۔ جب وہ کائنات کا ذکر کرتا ہے، جب وہ ستاروں کا ذکر کرتا ہے، جب وہ رویدگی کے اگنے کا ذکر کرتا ہے، جب وہ بچے کے پیدا ہونے کے پروسیجر کو بتاتا ہے، جب وہ اس کائنات کے تمام سسٹم کو بیان کرتا ہے، حیات اور زندگی کے آغاز کا ذکر کرتا ہے، تو ہر جگہ پہ وہ ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ یہ باتیں میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہیں تاکہ آپ لوگ غور و فکر کریں۔ تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تگ و دو کرنی پڑے گی۔ آسان تو ہے، یعنی جب سمجھ آنا شروع ہو جائے تو بہت آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے کچھ تگ و دو کرنی پڑے گی، کچھ کوشش کرنی پڑے گی۔ اس غور کے نتیجے میں موجودہ زمانے کا جو مسلمان ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ کیا یہ قرآن کریم صرف 1400 سال پہلے والے لوگ جو تھے ان کے لیے رہنمائی تھا، یا ان کے لیے یہ مشعل راہ تھا اور ہمارے لیے نہیں؟ ہرگز ایسی بات نہیں۔ یہ آج کے مسلمان کے لیے بھی اتنا ہی ضروری اور اتنی ہی بڑی رہنمائی ہے جتنی 1400 سال پہلے تھی، بلکہ یہ ہر اس انسان کے لیے رہنمائی اور گائیڈ ہے جو قیامت تک اس دنیا میں پیدا ہوگا۔ اس میں اس کے لیے بھی رہنمائی اسی طرح موجود ہے۔ تو نوجوانوں کو یہ بات بتائی جاتی ہے اور سمجھائی جاتی ہے
کہ یہ جو سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ میرے لیے آج بھی رہنمائی ہے، یقیناً آج بھی آپ کے لیے رہنمائی ہے۔ تو موجودہ زمانے کے جو نوجوان ہیں ان کی زندگیوں میں عملاً قرآن کریم کا کیا رول ہے یہ بتانا مقصود ہے۔ یعنی ایمان افروز واقعات اور تاریخ اور سب کچھ باتیں ہم بیان کرتے ہیں، لیکن ایک شخص کہیں یہ نہ سمجھ کے بیٹھے کہ اچھا یہ تو پرانے لوگوں کی باتیں ہیں جو پرانے زمانے میں گزر چکے، میں کیا کروں اس کو؟ تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ تم اپنی زندگی میں قرآن کریم کے اوپر کیسے عمل کرو، اور اگر تم اپنی زندگی میں قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو گے تو یقیناً اس کے نتیجے میں تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، اور قرآن کریم تمہاری اس زندگی میں بھی آج کے زمانے میں بھی تمہاری رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ ایک تربیتی چینل ہے جس میں زیادہ تر درس اس قسم کے ملیں گے، جس میں سب سے پہلے عبادات کا ذکر ہے، نماز پڑھنے کا ذکر ہے، نماز کیسے پڑھنے کا ذکر ہے، ذکر الہی کرنے کا ذکر ہے، استغفار کا ذکر ہے، توبہ کا ذکر ہے، خدا تعالیٰ کا اپنے بندے سے تعلق کا ذکر ہے۔ پھر اخلاقیات کا ذکر بھی اس چینل میں کیا گیا ہے کہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ سے پرہیز کرو، اور شرک نہ کرو، اس کے بد اثرات دنیاوی لحاظ سے کیا ہیں۔ پھر یہ کہ غیبت، چغلی اور حسد اور تکبر اور جہالت اور بے علمی، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اسی طرح کے دیگر عناوین جو ہیں وہ لے کے اس میں درسوں کا سلسلہ جاری کیا گیا ہے، جس کا مین تعلق ہے عبادات اور اخلاقیات کے ساتھ۔ اور نوجوانوں کی سہولت کی، نوجوان نسل کی سہولت کی خاطر آسان لفظوں میں اور آسان مثالوں کے ساتھ ان موضوعات کو بیان کیا گیا ہے یا کرتے رہیں گے۔ ہاں، اسلام کی تاریخ بھی چونکہ ان کو معلوم ہونی چاہیے، تو تاریخ اسلام سے متعلق بھی جو مواد کتابوں میں موجود ہے اس کو بھی پڑھنے کی چونکہ توغہ نہیں کی جاتی، اس لیے کوشش کی گئی ہے کہ آسان لفظوں میں تاریخ اسلام بھی بیان کی جائے۔ یہ ایک سلسلہ شروع ہوگا اور وہ چلتا رہے گا۔ تو امید ہے کہ آپ خود بھی اور خاص طور پہ اپنے گھر کے نوجوانوں کو، چاہے وہ بچیاں ہوں یا بچے ہوں، ان کو یہ تاکید ضرور کریں گے کہ ان درسوں کو سنا کریں اور اس سے قرآن کریم کا جو فیضان ہے اس کو حاصل کریں، قرآن کریم کے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی طرف سے ایک عاجزانہ کوشش ہے جس میں یہی خواہش پیش نظر ہے کہ ہمارے آنے والی نسلوں کو قرآن کریم سے محبت پیدا ہو جائے، اور وہ اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی پڑھیں اور سنیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد